راستے پہ رکھے. آمین آمین. تو حضور خواب کسی کو جیسے خواب اچانک کوئی ڈر کر اٹھ گیا ہے اور اس کو بڑی ٹینشن ہے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ٹینشن ہو گئی ہے یا میں نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب، تو اب اس وقت وہ آدھی رات کو کسی کو فون کر کے تعبیر پوچھے گا یا کوئی ٹائم ہے اس کے لیے کہ کوئی خاص وقت میں کسی معبر سے تعبیر، یا فوراً جا کر گھر والوں کو اٹھائے بتائے میں نے یہ دیکھا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، وہ وقت آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اچانک گہری نیند سے ایک دم اٹھایا جائے. یہ کوئی اشارہ ہے؟ اشارہ ہے. اچھا. چاہے تم خواب دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو، اچانک چونک کے تمہاری آنکھ کھلے تو اس کا مطلب ہے رب تمہیں حاضر کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو. سبحان اللہ. اور اس وقت کے جب انسان چونک کر اٹھے، اس وقت وہ جب سلامتی کے لیے درود بھیجتا ہے اور رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے وہ کچھ جو اس وقت وہ مانگتا ہے. اس وقت اس کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قبولیت کا ایک ایسا وقت ہے جو ہر شخص کو میسر آتا ہے. یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں کہ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے. شاید مجھ کو میرے احساس نے جھنجھوڑا، میں اپنی ہی آواز سے بیدار ہوا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں ڈر گیا جی، اب اس کی آنکھ کھل گئی. صحیح ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے اٹھے، اپنی کروٹ بدلے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور استغفار پڑھے. استغفار پڑھے. ٹھیک ہے. استغفار پڑھے. استغفار پڑھنے کے بعد وہ اٹھے، اگر اس کی ہمت ہے تو وضو کر لے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس خواب، جو برا خواب ہے نا، اس سے اس کو محفوظ رکھے گا. خواب نہ بتائے کسی کو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب بتانے کو منع فرمایا ہے. اچھا، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب جو نا 4 لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ. 4 لوگ؟ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ جی. سب سے پہلا جو بے دین ہو. بے دین آدمی. بے دین آدمی کو خواب نہیں بتانا چاہیے اپنا. صحیح. مطلب جو فاسق آدمی ہو اس کو خواب نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. بے دین فاسق کو خواب نہیں بتانا چاہیے اپنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہتے ہیں محمد ابن سیرین کے عورت کو خواب نہیں بتانا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تعبیر الرؤیا کے امام جنہیں کہا جاتا ہے کہ عورت کو خواب نہ بتائے. اللہ اکبر. تیسرا، کسی جاہل کو خواب نہ بتاؤ. صحیح ہے. اب جاہل وہ نہیں جو ان پڑھ ہے. صحیح ہے. جاہل وہ شخص کہ جس کے سامنے حقیقت ہو اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے، کہ جیسے ابو جہل تھا. صحیح. ابو جہل سردار تھا اور اس وقت اہل قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آیا کرتے تھے. بڑا قابل اور دانا آدمی تھا. ایسی دانائی کیا کرے؟ ایسی دانائی کس چیز کی جس کو ابو جہل کا لقب حضور نے دیا ہو. سبحان اللہ. لیکن صرف ڈیفینیشن سمجھانے کا مطلب ہے یہ بات بتانے کا کہ دنیا کے سامنے اگرچہ معتبر ہو لیکن دینداری میں وہ جہل نہ رکھتا ہو بس. اور چوتھا شخص وہ کہ جو تمہارا دشمن ہو، جو تم سے حسد رکھتا ہو، جو تم سے بغض رکھتا ہو. سبحان. جو تمہارا دشمن ہے. دشمن کو بھی برے خواب یا اچھے خواب بتانے سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. خواب اچھا ہو برا ہو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ تم اچھا خواب دیکھو تو کسی ایسے شخص کو بتاؤ جو تم سے محبت رکھتا ہو. تو حضور بیگم کا کیوں منع کر دیا؟ یہ تو محبت کرنے والی شخصیت ہے. امام ابن سیرین کا فرمان ہے. تو کیا حکمت ہے بیگم؟ حکمت یہ ہے کہ ہمارے دین میں دیکھو، گواہی کے لیے 2 عورتوں کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے. جی 2 عورتیں ایک مرد کے برابر. 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہے. کیوں ہے؟ وہ ناقص ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو وہ کیا محبت؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بتاتا ہے خواب مثال کے طور پہ، تو یقیناً بیوی اس سے محبت رکھتی ہے نا. جی جی ہے، اس کی خیر خواہ ہے نا. ہاں جی. اگر بیوی اس کی خیر خواہ ہے، بیوی اس سے محبت رکھتی ہے، بیوی اس کے بچوں کی ماں ہے، بچوں سے محبت رکھتی ہے، اس کی بھلائی چاہتی ہے، تو اس کو خواب بیان کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو تم سے محبت رکھتا ہو، جو تمہارا خیر خواہ ہو، اس کو خواب بتانا چاہیے. اب عورت سے مراد ضروری نہیں کہ بیوی ہی ہو، تمہاری بھابھی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری خالہ بھی ہو سکتی ہے،
تمہاری پھپھو بھی ہو سکتی ہے، عورت کو خواب نہ بتائے. تمہاری تائی بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بیوی تو تمہاری خیر خواہ ہے نا، تمہاری بیٹی تو تمہاری خیر خواہ ہے نا، ماں تو تمہاری خیر خواہ ہے نا. جی. تو آپ نے پوری تصدیق اس بات میں کر دی ہے کہ خواب اس کو بتاؤ کہ جو تمہارا خیر خواہ ہو. جو خیر خواہ نہ ہو اس کو ہرگز نہیں بتانا چاہیے. صحیح. مطلب بیگم بھی خیر خواہ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. صحیح. تو اور خواب بتانا کس کو چاہیے پھر؟ میں نے کہا بتانا اس کو چاہیے کہ جو دین کو سمجھتا ہو. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو تم سے محبت رکھتا ہو. حضور کیا امام مسجد کو جا کر بتائیں، عالم سے پوچھیں، کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں عالم سے پوچھنا چاہیے، لیکن ایسے عالم سے کہ جس کا حلیہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. ہمارے یہاں تو عالموں کے اندر بھی ایسا معاملات ہے نا جی کہ آپ وہ بہتر جانتے ہو، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. صحیح. لیکن بہتر یہی ہے اس کا خواب کہ آپ چاہے عالم آپ سے محبت رکھتا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اس کو بتانا چاہیے. ہر عالم کو بھی نہیں بتانا چاہیے. سبحان اللہ. حضور یہ خیر خواہ، محبت، آپ کا چاہنے والا، اس چیز پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو کوئی خواب بتا رہے ہو، جی ٹھیک ہے، آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ آپ خواب میں جا رہے تھے، آپ کو کتے نے کاٹ لیا. صحیح ہے. کیا آپ کو کتے نے کاٹ لیا؟ آپ کو کتے نے کاٹ لیا. اب جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے، تو ایک کام کر صدقہ دے دے فوراً. صحیح ہے. اور یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. اب تم نے کسی عالم کو بتایا، اس نے کتابوں کے لیے ہائے ہائے تمہیں تو کوئی مرض لگ جائے گا، شیطان تمہارے پیچھے پڑ گیا، تمہیں تو بیماری ہونے والی ہے. اب وہ کتاب دیکھ کے بتا رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. صحیح. اب اس کی تعبیر ویسی ظاہر ہوگی، اور جو اس نے بتائی جو خیر خواہ تھا اس کی تعبیر صدقہ اس کو بلا کو ٹال دے گا، اور پھر اس سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اب جیسے جی. تو یہ اس کی وجہ اسی لیے منع فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خواب کسی سے اٹھتے ساتھ بیان کر رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ کسی عالم سے بھی خواب نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ اکبر. خواب کا معاملہ ہے نا. تو حضور قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو. تمہیں معلوم ہے کہ وہ عالم اہل ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیز اگر تمہیں معلوم ہے کہ اہل ذکر ہے تو تم بے فکر ہو کے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم با عمل سے پوچھو، علماء حق سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب علماء حق ڈھونڈے گا، یہ ایک الگ سوال ہے. آپ دوسرے سوال کیجیے. سبحان اللہ. اگر کوئی خواب ایسا ہوتا ہے حضور کہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں عمل بتا رہا ہے کہ یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ترتیب کوئی بتا رہا ہے، خواب جاگے ہمیں کچھ خواب یاد ہے نہیں یاد ہے، اس میں عمل کا ہمیں صحیح پتہ ہے پتہ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر خواب میں کوئی بزرگ انسان کو کوئی حروف بتا رہے ہیں، کوئی صورت بتا رہے ہیں، تم بیٹا یہ صورت پڑھا کرو، صحیح ہے، تو وہ شخص جب بیدار ہوتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے. لیکن کتنا پڑھے؟ جی کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب وہ بزرگ خواب میں پورا تو نہیں بتائیں گے نا بھائی تجھے اس طریقے سے پورا یہ عمل کرنا ہے، اور ان کے پاس اس طرح کی ٹرانسمیشن بھی نہیں ہے ہاں کہ وہ ان سے پوچھ سکے، بار بار پوچھ سکے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر بزرگان دین صوفیوں کو نزدیک یہ ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں کوئی اس میں ذات بتایا ہے، جی ٹھیک ہے، کوئی تمہیں اس میں صفات بتایا ہے، صحیح ہے، کہ جسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ٹھیک ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو 33 مرتبہ پڑھو. صحیح. خواب میں اگر کوئی بتایا جائے 33 مرتبہ کیوں؟ تسبیح فاطمہ کی نسبت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بڑی صورت بتائی گئی تمہیں سورہ بقرہ پڑھو، جی سورہ محمد پڑھو، صحیح. سورہ آل عمران پڑھو. صحیح. خواب میں کوئی تمہیں بتائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا تم 33 بار پڑھو گے؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ پھر پورا دن پڑھتے ہی رہے. ہاں تو اس کو پھر تم یہی کرو کہ علم العدد کے مطابق اس کو 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو یا 9 مرتبہ پڑھ لو، مطلب جو سہولت ہو.
सूरह बकरा एक ही दफ़ा पढ़ना सहूलत होगी तो सूरत एक ही बकरा पढ़ने में सूरत होगी तो एक ही दफ़ा पढ़ लें। जी। पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। यहाँ एक और सवाल पूछूंगा कि हुज़ूर वो पढ़ना लाजमी है, अगर वो नहीं पढ़े फिर क्या हो? नहीं पढ़े जी मकसद देखो, ख्वाब के अंदर या तो तुम्हें तंबीह की जाती है, सही है, ठीक है, या तुम्हें बशारतें दी जाती है। सही, कोई और दूसरा मकसद है ख्वाब में इसके अलावा? या तो तुम्हें रोका गया, डराया गया, सही है, ठीक है, या तुम्हें बशारत दी गई, या तुम्हें खुशखबरी दी गई। सही है। तीसरी कोई वजह है? कोई भी दुनिया का कोई भी ख्वाब ले लो, सुभान अल्लाह, सही है। दुनिया के सारे ख्वाब इन्हीं दो चीज़ों के, दोनों वजूहात के गिर्द घूमते हैं। या तंबीह है या बिशारत है। बशारत है। ठीक अब है। तुम देख लो कि तुम्हें तंबीह की गई है, तुम्हें गुनाहों से रोके जाने को कहा गया है। सही है, अब वो ख्वाब की नौइयत के मुताबिक है कि उसने ख्वाब किस तरह का देखा है, कि बुजुर्ग ने उसको किस तरह बताया है। उसको जलाल में बताया है, ठीक उसको है, मोहब्बत में बताया है, उसको सही है। गुस्से में बताया है। तो इन सब की ताबीरें मुख्तलिफ होंगी, लेकिन पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर दो चीज़ें आप फरमा रहे हैं कि एक तो तंबीह की गई है या बिशारत है। बशारत तो पूछने का मकसद ये है कि वो हुक्म तो नहीं है? नहीं, हुक्म फ़र्ज नहीं है वो तुम पर। फ़र्ज़ तो शरान तो फ़र्ज़ नहीं होगा। एक मकसद पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए आफियत है, सही है, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर नहीं पढ़ते तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो ये अफजल है। अफजल है। हाँ, ठीक है, मतलब ये है कि वो पढ़ेगा तो उसकी बरकतें मिलेंगी, अगर नहीं पढ़ेगा अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि बुजुर्ग ने कुछ पढ़ने को बताया ख्वाब में, जी, वो ख्वाब में तो याद रहा, सुबह उठा भूल गया। हाँ, ये बड़ी टेंशन वाली अब बात वो है। क्या करे? जी 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 अब वो कैसे ढूंढे? उसमें इख्तियार तो नहीं है, जी, वो कैसे पता करे कि मुझे क्या तालीम हुआ? सही है, तो उसको चाहिए कि वो ख्वाब देखने के बाद जब भी वो अपने बिस्तर पे सोए, बावजू होके सोए और अपने सीने पे इस्म या कुद्दूस हो, या कुद्दूस हो, 70 बार पढ़े और दम करे, और सही। इसी नियत से पढ़े कि मुझे ख्वाब में जो बताया गया था मुझे वो इस्म तालीम करे, वो दोबारा बताया वो जाए। दोबारा बताया जाएगा इस इस्म कुद्दूसों की बरकत से, या कुद्दूस या कुद्दूसों की बरकत से। 70 टाइम्स 70 70 मरतबा मरतबा पढ़ लें। पढ़कर हाथ पर दम कर। अपने सीने पे हाथ रखे और 70 मरतबा पढ़े, सही, और फिर ऐसे दम करते हैं बावजू सोए। बावजू सोए। अच्छा, बावजू सोने की बड़ी बरकत है शाह साहब। अल्लाह अकबर। जो शख्स बावजू सोता है ना, जी, बुरे ख्वाब उससे करीब नहीं आते, सुभान अल्लाह, बुरे ख्वाब नहीं होते। और ख्वाब जो हकीकत में होने वाला होता है ना, अल्लाह तबारक तआला उसे पहले ही जाहिर कर देता है ख्वाब की सूरत में। जी, कभी ये वजू की बरकत है। सुभान अल्लाह। और दूसरी बरकत वजू की कि शैतान उसके करीब नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी बरकत, पूरे दिन भर की जो थकावट है, दिन भर की जो नेगेटिविटी है, जो नज़र बद है, हासिदों की नज़र है, कारोबार पे नज़र है, सब कुछ है, जब वो वज़ू करके लेटता है ना, तो उस वज़ू की बरकत से सब कुछ, जैसे हम कपड़े नहीं उतारते सोने के लिए, अपने सोने का ड्रेस पहनते हैं, बोझ उतर गया, बोझ उतर गया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर तस्बीह फातिमा भी साथ हो तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल। फरमान था, बिल्कुल बिल्कुल फरमाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर खैर ख्वाब में ये जो अमल तालीम किया गया है, कभी ऐसा भी हम जैसे आप फरमा रहे हैं कि या कुद्दूस, मेरा दिल कर रहा है कि जनाब मुझे कोई मिल नहीं रहा कि मुझे कोई तालीम करे, या कोई मुर्शिद नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुझे कुछ पढ़ना है, उसके लिए मुझे इजाज़त चाहिए, तो क्या इजाज़त लेने के लिए कोई अमल है कि पढ़ कर सोऊं और इजाज़त मिल जाए? बिल्कुल है। क्या है उसके लिए तरीका ये कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़े सोने से पहले, सही है, ठीक है। पहली रकात में सूरह फातिहा सूरह और 3 फातिहा, बार सूरह इखलास, सूरह इखलास 3 मरतबा, ठीक है। जी, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और फिर से एक सूरह इखलास पढ़े, सुभान अल्लाह, सही है, ठीक है। अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। सही, मुकम्मल करने के बाद दुरूद इब्राहिमी 70 मरतबा पढ़े, 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ठीक है। और अपने जिस्म पे पूरा हाथ फेर ले, ठीक है, ठीक है। इस नियत से कि मैं नादे अली पढ़ना चाह रहा हूँ, सही है, मुझे डॉक्टर साहब से इजाज़त चाहिए, सही है, मुझे मियाँ हुजूर से इजाज़त चाहिए, ठीक है, मुझे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला से इजाज़त चाहिए, सुभान मुझे अल्लाह, मौला कायनात से इजाज़त चाहिए, सुभान मुझे अल्लाह, किसी भी बुजुर्ग से इजाज़त चाहिए, वो नियत कर ले।
صحیح ہے. یہ عمل کر کے اور اپنے پھر کسی سے بات نہ کرے, کلام کیے بغیر, کلام کیے بغیر, پھر بات نہ کرے. پھر جس جگہ سوئے وہ جگہ پاک ہو. صحیح ہے. جس جگہ سوئے وہ پاک ہو, وہ جگہ پاک ہو. اور پھر اس جگہ پہ سوئے, اور سونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ پہ وہی اسم یا قدوس ہو. قدوس 70 بار پڑھے, اپنے اوپر دم کرے اور سو جائے, دائنی کروٹ لے کے, سیدھی کروٹ لے کے. 3 دن میں اجازت ملتی ہے شاہ صاحب. بعض اوقات پہلے دن میں مل جاتی ہے, نہیں تو دوسرے دن میں مل جاتی ہے, نہیں تو تیسرے دن میں مل جاتی ہے. کیسے؟ مطلب جیسے خواب میں آ گئے. صحیح ہے. مطلب آپ کا کوئی کہہ کر سوتا ہے تو آپ باقاعدہ خواب میں آ کر اجازت دیں گے؟ دیکھیں ہم جس نیت سے بھی کرتے ہیں نا, جی ہاں, تو جس کی روح سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں, صحیح ہے. اس کی روح اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو اجازت دیتی ہے. صحیح. لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پہ اگر تمہارا شیخ زندہ ہے جی, تو تم اس کی حیات میں بنفس و نفیس اجازت لو. اگر تمہارے مرشد دنیا سے پردہ فرما گئے تو تم پھر اس ترتیب سے جانا. تو خواب کی اجازت باقاعدہ اجازت مانی جائے گی کہ باموکل سپوز کہ ایک عام اجازت ہے کہ اہل سلوک کے نزدیک اگر خواب میں کوئی بزرگ تمہیں تعلیم کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے تو وہ مانی جاتی ہے. مانی جانے سے مراد حضور یہ ہے کہ کوئی بزرگ آتے ہیں باموکل کا بتاتے ہیں کہ باموکل عمل اس ترتیب سے کر لو, اور وہ کرتا ہے, تو کیا اس کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے؟ لیکن کوئی بزرگ خواب میں آ کے اگر اس کو کوئی عمل تعلیم کرے, چاہے وہ باموکل ہو چاہے وہ سادہ ہو, جی, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ظاہری حالت میں کوئی اس کا استاد ہو, کوئی رہنما ہو, کوئی مرشد ہو, یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے سائے میں وہ سفر کر رہا ہو, اس کو بتا کے اس سے اجازت لے کے پھر شروع کرے. ایک تو اجازت ہو گئی نا جو انہوں نے تعلیم کری روحانی وہ خواب میں, ٹھیک ہے, وہ تو اس کو عطا کر دی گئی, بھائی تمہارے لیے عطا ہے. اب اس کا طریقہ کار تمہارا مرشد یا تمہارا استاد تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کس طریقے سے کرنا ہے. صحیح. مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ شروع نہ کرے, ڈائریکٹ شروع نہ کرے. نقصان کا اندیشہ ہے اس میں؟ نقصان کا اندیشہ تو اگر باموقع ہے تو نہ کرے. صحیح ہے. اگر کوئی اسم ہے, کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, کوئی سورہ قریش بتا رہا ہے پڑھنے کو, کوئی سورہ اخلاص بتا رہا ہے تو پڑھ لے. صحیح ہے. تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خواب میں آ کے یہ کہے کہ سورہ قریش باموقع پڑھنا ہے تمہیں, ہاں جی, پھر نہ پڑھے, پھر اپنے استاد سے اجازت لے. قرآن جیسا نازل ہوا نا, جی, ایسے ہی اگر کوئی شخص تمہیں تعلیم کرتا ہے خواب میں آ کے تو اس کو ویسے ہی کر لینا چاہیے. صحیح ہے. برکتیں ہوں گی اس کے لیے. سبحان اللہ. کیونکہ خواب کے اندر قرآن کی سورت سننا, آیت سننا, یہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے. سبحان اللہ. تو حضور بہت سارے بزرگ جیسے میاں حضور کے بارے میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں آتا ہے, کئی لوگ کال کرتے ہیں کہ میاں صاحب خواب میں آئے جبکہ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا, اور ان کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا, اور پھر ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ اچانک تھی, تو وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے قریب بلایا جا رہا ہے. سلسلے کا فیض ہے یہ. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہم مرشد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جی, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح. مرشد تمہیں خود ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو جس درخت کا بکل ہوتا ہے نا وہ وہیں جا کے لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اب کامل مرشد کی تلاش میں. صحیح ہے. جبکہ کامل مرشد خود تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک پردہ ہے, جی, ہم اس سے غافل ہیں. تو پردہ ہٹ جائے تو پھر پردے کے تو جھگڑا ہے. سبحان اللہ. کسی کا وقت نظر پہ ہٹتا ہے, اللہ, کسی کا ابتدا میں ہٹ جاتا ہے, کسی کا ایک منزل پار کرنے کے بعد ہٹتا ہے, کسی کا ہٹتا ہی نہیں ہے. اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے, اس کے لیے بہتری ہے کہ بعض اوقات لیکن فیض ملتا رہے گا. فیض جاری, فیض کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. سلسلے کی نسبت اگر تمہارے ساتھ ہے, تمہیں سلسلے سے نسبت ہے اور تم سلسلے سے جڑے ہوئے ہو, تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے فیض کا دریا جاری ہے. سبحان اللہ. دیکھو روز محشر میں بعض لوگ اسی وجہ سے بخشے جائیں گے کہ ان کی نسبت ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے جی میرے خیال سے حشر بہشت میں لکھا ہوا واقعہ ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو حال ہی میں وفات پایا. صحیح. اس سے پوچھا کہ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ دہلی کی فلاں جامع مسجد میں میں نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی کہ میں نے اس کے ولی کا ادب کیا. محبت اور ادب. سبحان اللہ سبحان. پہلی بار ملا, صحیح. ادب کیا ان کے, میں نے 10 بوسی کی ان کی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدوں کا واقعہ بتاتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. اللہ. فرمایا دیکھو ہماری نسبت کتنی کامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور مطلب خواب میں باقاعدہ فیض بھی ملتا ہے. اب بعض جیسے سوال ہم بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تعداد آئی ہے یا بعض وظائف ایسے ہیں جو باقاعدہ خواب میں ہی ہمیں ملے. جیسے بہت بڑی مثال حزب البحر دیکھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حرفاً امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکھائی. تو وہ یہ باقاعدہ آج بھی ایسا ممکن ہے کہ باقاعدہ اس طرح کی دعائیں خواب میں تعلیم کی جاتی ہیں؟ بالکل کی جاتی ہیں, اور یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ. بھائی کبھی ہم کوئی ایسی دعا سنتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی دعا بتائی جس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی, ہاں تو ڈاکٹر صاحب کو کیا خواب میں وہی ہوئی کیا؟ جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب کو ان کے بزرگوں سے پتہ چلا کہ ان کے بزرگوں کو یہ دعا تعلیم کی گئی تھی. سبحان تو اللہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. سبحان اللہ. تو کوئی ایسا واقعہ ہے حضور کہ آپ کو کچھ خواب میں کوئی ایسا خواب جو آپ کو آج یاد رہ گیا ہو کہ زندگی میں یہ خواب میرے لیے بڑا قیمتی تھا؟ بالکل, اگر مجھے یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ. مطلب اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو, لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو, وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ رائے سفر میں شامل ہیں, جو اپنا سفر طے کر رہے ہیں, وہ اپنا خواب کسی کو نہ بتائیں اپنے مرشد کے علاوہ, سبحان اپنے اللہ. استاد کے علاوہ. جیسے کمنٹ سیکشن میں ایک خواب چل رہا ہے اچھا ماشاء اللہ کہ لینا مخدوم یہ ہیں, بولے پچھلے 1 ہفتے سے آپ میرے خواب میں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خواب میں تو نظر آ اس رہے کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب سے فیض ہوگا ان کو. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ان کو کوئی چیز تعلیم کریں گے تو وہ اگر پڑھیں گی تو اگر وہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, تو وہ اس سے ان کو نجات ملے گی. 4 دفعہ آپ خواب میں آ چکے ہیں ان کے لینا مخدوم. پچھلے 1 ہفتے میں 4 کہا کہ فیض ہے, مطلب سلسلے کی نسبت جڑے گی. سبحان اللہ. ان کو ہمارے خاندان سے فیض ہوگا. صحیح. تو اچھا, خواب کیوں بتانے سے منع کیا گیا ہے؟ جی. ایک واقعہ حضرت امام اپنی اس میں لکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا گاؤں میں, دیہات میں. جی. اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس نے گاؤں کے دریا کا پورا پانی پی لیا. گاؤں میں جو دریا بہتے ہیں, جو نہر بہتی ہے, اس نے اس کا سارا پانی پی لیا. اب اس نے یہ خواب دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو ابا نے کہا اس کی تعبیر مجھے تو نہیں معلوم, لیکن فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں جو اتنے ڈسٹینس پر ہے کہ مجھے 1 ہفتہ لگے گا لوٹنے میں ان سے ان کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں. آپ نے سفر باندھا, چل دیے. اب رستے میں جا رہے تھے تو ایک کسان جو تھا وہ کھیتی کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جاننے والا تھا, فرمایا کہ فلاں شخص کہاں چل دیے؟
فرمایا میں حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں. فرمایا سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے بچے نے خواب دیکھا ہے یہ. ارے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں اس کی تعبیر پوچھنے جا رہا ہوں. تو اس شخص نے اس دیہاتی کو خواب بتایا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اس نے پورے گاؤں کا پانی پی لیا, اس کا پیٹ بڑھ گیا. تو اس دیہاتی نے کہا کیا اس کا پیٹ نہیں پھٹا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہہ کے وہ آگے چلا گیا. کہ جب وہ ان بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا, ان بزرگ سے خواب بیان فرمایا, تو ان بزرگ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا تو نے خواب اپنا کسی کو بتایا؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں تو رستے میں آ رہا تھا, ایک دیہاتی نے مجھ سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے صرف یہی کہا کہ کیا اس کا پیٹ نہیں پھٹا؟ ان بزرگ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. فرمایا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو نے جو خواب بتایا نا, تو اس نے جو سے کہا اب اس کی موت واقع ہو گئی ہوگی. اگر تو مجھ سے پوچھتا اور کسی کو نہ بتاتا تو میں یہ کہتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایسا عالم بنائے گا کہ اس کے پائے کا کوئی عامل نہیں ہوگا, عالم نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ پوری جو علم روحانیت ہے نا, یہ اپنے اندر سلب کر لے گا اور لوگوں کو ہدایت دے گا. جب وہ شخص اٹھ کے جب وہ گھر گیا تو اس کا بیٹا وفات پا گیا تھا. اللہ اکبر. مطلب نااہل سے بچایا جائے نہ اب وہ کیوں منع کیا گیا ہے بھائی؟ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے. جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. تو مطلب وہ بھی اس کے خواہاں نہیں تھے, دشمن تھے. اس بات سے کیا مراد ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور یہ آپ کی بات کی تائید قرآن سے مل رہی ہے, جبکہ وہ نبی کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. بالکل, جبکہ وہ نبی کا گھرانہ. اللہ اکبر. حضور ایک اور خواب آپ کے متعلق ہی ہے کہ آپ نے کسی کو فضا خان کو گلاب کا پھول اور پانی دم کر کے دیا ہے, کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ پڑھتی ہیں نا, جی ہاں, اس میں ان کو کامیابی ملے گی. گلاب کا پھول دیکھنا کامیابی کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور پانی رحمت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کو ہماری برکت بھی ملے گی, ہمارے سلسلے کی. سبحان اللہ. اور بالخصوص وہ فیض جو ہمارا ہے. جی. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو میرے مرشد کی طرف سے عطا ہوا. سبحان اللہ. ایک وہ جس کا خواب میں تم نے دیکھا کہ اس نے دیا کہ اس کا فیض تمہیں ملا. سبحان اللہ. ذات کا بھی اور سلسلے کا بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو خیر بزرگوں کو خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. بالکل اچھا ہوتا ہے. اچھا, بعض صورتیں اگر ہم خواب میں پڑھتے دیکھیں, جیسے کہ آپ تعلیم فرماتے ہیں سورہ قریش, اور سورہ قریش ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں پڑھ رہے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کو جائے گا. سبحان اللہ. اس کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس کی تعبیر ہے. اور دوسری تعبیر کہ وہ لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا کہ جس سے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یعنی کہ اس کا دسترخوان گھر کا بڑا ہو جائے گا. اس کا سبحان اللہ. اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی, اس کو کشادگی, وہ مفلسی میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کہ جو بندہ سورہ قریش خواب میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی سورہ قریش خواب میں پڑھنی چاہیے. بالکل پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. حضور چند میں اگر سوالات آپ سے پوچھوں مختصراً, اور اچھا سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے, آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور آپ سوال کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے 0311110221. اس پر آپ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر دوبارہ دیکھ لیجئے گا 0311110221. اگر باہر سے آپ کال کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کا کوڈ +92 311110221
یہ آپ ملا کر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی اور ڈاکٹر صاحب سے آپ جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا حضور، سوالات کا سلسلہ تو جب تک اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ یہ بتائیے کہ بادشاہ کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کیسا ہے؟ بادشاہ کو اگر خواب میں دیکھا جائے، اگر یہ دیکھا جائے کہ بادشاہ ظالم ہے جی، یا بادشاہ رحم دل ہے، حقیقت میں بادشاہ رحم دل ہے یا ظالم؟ ہاں، تو ان کی تعبیر مختلف ہوگی۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی حکمران کو دیکھتا ہے جی، یا کسی بادشاہ کو دیکھتا ہے، صحیح اب ہے، بادشاہ کے بارے میں تو اس کے سارے سب کچھ اس کے سامنے ہے کہ بادشاہ کیسا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بادشاہ نیک ہے، جی، اگر بادشاہ نیک ہے، تو وہ لوگوں میں معتبر ہوگا، صحیح ہے، وہ اپنے قریب کے لوگوں میں معتبر ہوگا، اس کی عزت ہوگی۔ خواب دیکھنے کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھتا ہے، جی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی فتنے میں پڑے گا۔ اللہ اکبر، الاعوذ باللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے مطلب جس کو خواب میں دیکھا جائے اس کے حال پر مطلب اس کا فاسق ہونا اس کے نیک ہونے میں فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ایک ہی خواب دو لوگ دیکھیں جی، تو دونوں کی تعبیریں الگ الگ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تعبیر رویا میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، جی، اس نے کہا حضور میں نے خواب میں اذان کہی، صحیح، میں نے خواب میں اذان کہی۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو دیکھا کہ اس نے خواب کس طرح بیان کیا، تو آپ نے جب پورا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم حج کو جاؤ گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم حج پر جاؤ گے۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی خواب بتایا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اذان کہی ہے، آپ نے فرمایا تجھ پہ چوری کی تہمت لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ کیا؟ ہاں، تو آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی خواب دو تعبیریں۔ ہاں، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا حضور ایک ہی خواب دو لوگوں نے بیان فرمایا، آپ نے دونوں کو تعبیر الگ بتایا، اس کی کوئی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلا آیا تھا کہ جس کو میں نے کہا کہ تم حج کو جاؤ گے، تو وہ خوبصورت چہرے والا تھا، اس میں ادب تھا، سبحان اللہ، اس میں ادب تھا، ادب تھا، اور اس نے خواب عاجزی کے ساتھ مجھ سے پوچھا، اللہ اکبر، تو میں نے اس کو تعبیر بتائی کہ تم حج کو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی میں سمجھ میں؟ جی۔ اور دوسرا شخص جو آیا کہ اس کی باتوں میں شریر تھا، شر تھا، مطلب شریر تھا وہ بندہ، جی، اور وہ بے ادب تھا، سبحان اس نے اکڑ غرور اور تکبر سے مجھ سے پوچھا تھا، اللہ اکبر، صحیح، تو پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ تو چوری کے، اور پھر وہی ہوا کہ وہ چوری کی تہمت میں پکڑا گیا سالا۔ یعنی خواب بیان کرنے کے بھی آداب ہیں؟ بالکل آداب ہے۔ اللہ اکبر، مطلب خواب جس سے عرض کیا جائے وہ سامنے عالم کے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر رکھو، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے رکھو، اور تنہائی میں ہو تو خود کو سنبھال کے رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس دیکھو شاہ صاحب کہ خواب ایک ایسا خواب کہ جو ہم دیکھیں جی، یا ہم نے دیکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری تقدیر بدل جائے یا تقدیر بدلنے والی ہو، وہ کون سا ایسا خواب ہے؟ سبحان اللہ، یہ لکھا ہوا تھا میں نے ماشاءاللہ آپ کو۔ اچھا، یہ لکھا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ خواب کہ اگر آپ یہ دیکھیں خواب میں، یا آپ نے دیکھا ہو کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں، بارش میں اگر آپ بھیگ رہے ہیں اور بارش سلامتی والی ہو، امن اور سلامتی والی، دیکھیے جس میں بارش میں آپ کو خوف نہ ہو،
صحیح، دڑ دڑ دوڑ دوڑ ایسے کی مطلب خوف نہ ہو کسی قسم کا خواب میں، اور اس خواب میں آپ بھیگ رہے ہو اور آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے خوشی کا سما ہوتا ہے، خوشی کا عالم ہوتا ہے، صحیح، تسکین دینے والی، تسکین دینے والی. صحیح. تو جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا تو ان قریب ہی ان کے حالات بدلنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ غریب ہوگا تو وہ امیر ہو جائے گا، اللہ اکبر. اگر وہ بیمار ہوگا تو شفا ہوگی اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ تنگ دست پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. سبحان اللہ. اگر وہ قرض دار ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی جاہل ہوگا تو اللہ اسے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا، علم سے نوازے گا، علم سے نوازے گا، علم نافع. علم نافع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور اب جیسے آپ نے فرمایا، پہلے 2 سوال میرے رہ گئے ہیں انہی 2 آپ کی باتوں سے، کہ ایک تو خوبصورت آدمی آیا، اس نے خواب بیان کیا، تو خواب دیکھنے والے کا خوبصورت ہونا ضروری ہے کیا؟ خواب ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، اسے مراد یہ کہ اس کا دل خوبصورت ہو، اس کے دل میں ادب ہو. سبحان اللہ. مطلب با ادب، با ادب بندہ با ادب ہو تو خوبصورتی آئی جاتی ایک ہے. حدیث بھی شاید میری نظر سے گزری ہے کہ خوبصورت چہرے والوں سے دعا کے لیے جایا کرو، دعا کروایا کرو. ایسی کوئی حدیث ہے آپ کی نظر گزری؟ میری نظر سے گزری ہے، میں اس کی تصدیق کر کے پھر بتاؤں گا. جی، مستحضر فی الحال نہیں ہے میرے ذہن میں. تو وہ مطلب خوبصورتی، دل کی خوبصورتی یہاں مراد ہے. دل کی خوبصورتی. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے سوال میں ایک اور ایڈ کر لیں جی. کہ کون سے خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے، کتنے عرصے بعد ظاہر؟ کتنے عرصے بعد ظاہر ہوتی ہے. جی. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے پہلے پہر میں خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر 5 سالوں میں ظاہر ہوتی ہے. پہلا پہر کیا مراد ہے؟ جہاں سے رات شروع ہوتی ہے. مغرب کے بعد سو جائے؟ جب بھی سوئیں آپ، جی. عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے جب لوگ سوتے ہیں، صحیح. جو رات کا پہلا حصہ ہو، پہلا حصہ، اس میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے؟ 5 سال بعد. 5 سال بعد. اللہ اکبر. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور جو آدھی رات کو خواب دیکھتا ہے، نصف رات. نصف رات کو، صحیح ہے. اس کی تعبیر 5 مہینوں میں ظاہر ہوتی ہے. صحیح ہے. اور جو شخص صبح صادق خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر 10 روز میں ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. عموماً اچھے خواب، بہترین خواب وہ صادق کے وقت آتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے، اذان ہو رہی ہے، صبح صادق ہو رہی صبح ہے، صادق ہوتی ہے، تو وہ خواب زیادہ جلدی ظاہر ہو جاتے زیادہ ہیں. جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو ہندوستان پاکستان میں تو یہ معمول ہو گیا کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. ہاں، تو ایسے جب فجر کے بعد سوئے یا دوپہر میں سوئے تو ایسا خواب بھی کوئی معنی رکھتا ہے کیا؟ بالکل معنی رکھتا ہے. وہ ہم نے تو سنا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ رات کا خواب معتبر ہے، دن میں کوئی خواب دیکھ لیا. جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ دوپہر کو انہوں نے خواب دیکھا، دوپہر کو خواب دیکھا کہ انہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور سانپ کاٹ گیا ہے لیکن انہیں تکلیف نہیں ہوئی اور وہ اٹھ گئے ہیں. تو ایسے میں کیا اس کا؟ دیکھو، سانپ کا خواب کے اندر دیکھنا نا، اب مثال طور پہ کہ اگر کوئی ہندو خواب دیکھے، سانپ کو دیکھے، صحیح ہے. مختلف مذاہب کا بھی پوچھا تھا نا آپ نے. جی. اگر کوئی ہندو سانپ کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دولت گھر آئے گی. نظریہ ان کا یہ ان کا عقیدہ آئے گی. صحیح ہے. ان کا نظریہ آئے گی. جی. کہ وہ کہتے ہیں دولت آئے گی، وہ خوش ہوتے ہیں بڑے. صحیح. لیکن اگر مسلمان اگر دیکھتا ہے تو وہ دشمن کی علامت ہوتا ہے. دشمن کی علامت. دشمن کی علامت. اب سانپ جتنا طاقتور ہوگا اس کا دشمن اتنا طاقتور ہوگا. سانپ جتنا کمزور اور لاغر ہوگا اس کا دشمن اتنا ہی کمزور اور لاغر ہوگا. وہ کاٹا، اگر سانپ نے کاٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اس کہ کو جس سے اثر اس کو نہیں تھوڑی ہوا. تکلیف پہنچے گی. اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر فوری صدقہ دینا چاہیے. فوری صدقہ. فوری صدقہ دیں. دیکھیں، خواب چاہے اچھا دیکھو یا برا دیکھو، صدقہ ضرور دیا کرو. اگر اچھا ہوگا تو تمہارے درجات اور بلند ہوں گے. صحیح. اور اگر برا ہوگا تو اس صدقے کی برکت سے اس کے نقصانات سے بچ جاؤ گے. سبحان اللہ. صدقہ ضرور دیا کرو. سبحان اللہ. حضور، خواب میں مختلف جانور دیکھنے کے مختلف اثرات ہوتے ہیں کیا؟ بالکل ہوتے ہیں. اچھا. اب مثال کے طور پہ ایک
عام شخص اگر خواب میں شیر کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص خواب میں عام بندہ شیر کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دبدبا ہوگا. کیا ہوگا شاہ صاحب؟ دبدبا. اچھا دشمن کے خلاف اس کو کامیابی ملے گی. مطلب وہ حاکم شیر جیسے ہے. ہاں شیر کو دیکھنا دشمن کے خلاف اس کو کامیابی ملے گی. اچھا اب شیر ایک روحانی معالج دیکھتا ہے. ہاں عام اور خاص کی بات. عام بندے نے تو یہ دیکھ لیا نا. جی ہاں. اب خاص اگر شیر کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی کسی بزرگ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کسی بزرگ سے فیض ملے گا, اس کو کسی بزرگ سے اجازت ملے گی, یا وہ جو عمل پڑھ رہا ہے اس میں اس کو کامیابی ملے گی. بعض اوقات جو نوری مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی صورتیں بھی اختیار کرتی ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شیر کے ساتھ ہے, شیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بزرگ کی روحانیت اس کے ساتھ ساتھ ہے. اگر وہ دیکھا ہے کہ شیر کے اوپر سوار ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سلسلے کو لے کے چلے گا. اللہ اکبر. ان بزرگ کے. سبحان اللہ. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ شیر نے اس پہ حملہ کیا ہے جی تو اس کا مطلب ہے اس کو سدھر جانا چاہیے. سبحان اللہ. تو حضور کبھی یہ اتنے سارے جو ہم تعبیریں بتا رہے ہیں کسی نے بھی دیکھا تو اب وہ یہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے تو وہ عامل اور عام آدمی میں فرق ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑا VIP اچھا خواب دیکھ لیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے, لیکن جیسے ابھی اذان والا ہے کہ دوسرے نے آ کے بتایا کہ اذان دی تو انہوں نے تو فوراً بتا دیا تو پکڑا جائے گا. تو اب کوئی ایسے بھی خواب ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا, بیکار خواب بھی ہوتے ہیں کیا؟ بالکل ہوتے ہیں. کہ تخیلات بعض اوقات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں, بد ہضمی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں. تو جن کو پیٹ خراب ہو تو ان کے خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی. تو میرے خیال سے تو 90% کے پاکستان میں تو خواب بے معنی ہو گئے. نہیں ایسا نہیں ہے, بے معنی ہو گئے کہ لیکن اب خواب دیکھنے والا یہ دیکھے گا نا کہ خواب ہے کیا. صحیح. لیکن اکثریت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میڈیکل کہتی ہے نا, دیکھو میڈیکل سے بھی ہم تو دیکھو میڈیکل سے بھی چلے اور اپنے دین سے بھی چلے اور اپنی روحانیت سے بھی چلے. صحیح. اب کسی تم ڈاکٹر کو خواب بتاؤ گے, ڈاکٹر بولے تیرا میدا خراب ہے کہ تو ٹیبلیٹ کھا, جی اچھا خواب آئے گا, اور جب وہ باقی ٹیبلیٹ کھاتا ہے تو خواب اچھے آتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ میدے کی اصلاح ہوئی نا. اچھا, یا کوئی اچھے خواب دیکھنے کی ٹیبلیٹ بھی آتی ہے؟ نہیں اچھے خواب دیکھنے کی کوئی ٹیبلیٹ تو نہیں آتی. سبحان اللہ. حضور وہ خواب میں اگر جنات دیکھیں تو کیا ہے؟ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنات کو کس صورت میں دیکھا ہے, کس سینس میں دیکھا ہے. جی. اس کو کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے جی, یا اس کے کوئی معاون و مددگار ہے اس صورت میں دیکھا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ بتا دیجئے کہ کیا کوئی خواب میں دیکھیں اگر جنات کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ جنات اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کہ جو اس کو کوئی جادو کر رہا ہو. صحیح. کوئی جادو کے ذریعے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اگر وہ دیکھتا ہے کہ جنات اس کے معاون و مددگار ہیں, جی, اس کو محفوظ کر رہے ہیں, اس کو بچا رہے ہیں, جی, تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی نیک عمل ہے کہ جس نے اس کو مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا عامل اگر دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اس کے پڑھائی کے موافق ہوگی کہ وہ جو عمل کر رہا ہوگا. جو عمل کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سورہ قریش کے موکلان بھی ظاہر ہوتے ہیں. جی ہاں پڑھا. سورہ قریش کے موکلان انسانی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. کسی بزرگ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. سبحان اللہ. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا, جس نے حضور کی آواز سنی اس نے حق سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اولیاء کرام کے بارے میں
کیا چیز؟ ولیوں کو بھی خواب میں دیکھنا. ولیوں کو بھی خواب، دیکھو ولیوں کے خواب کے معاملات میں تو نا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے جی، کہ ان کی شکل میں مرشد کامل کو خواب میں دیکھنا وہ یہ باعث سے برکت ہے. اب دیکھو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرشد خواب میں تم نے دیکھا وہ تمہیں کیا ہدایت دے رہا ہے، صحیح ہے. وہ تمہیں کیا کام تعلیم کر رہا ہے. صحیح. اگر کوئی تمہیں کام ایسا کوئی تعلیم کر رہا ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ شریعت کی حدودیں کراس نہیں کر رہی، جی صحیح، تو وہ تمہارے مرشد کی طرف سے ہے. اگر کوئی ایسا خواب کہ تم دیکھو کہ تمہارا مرشد تمہیں بول رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ، جی جی تو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے مرشد کی طرف سے حکم نہیں ہے. وہ شیطان ہے. شیطان سب صورت اختیار کر سکتا ہے سوا سرکار دو عالم. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اگر کوئی مرشد کامل آ کر کہے کہ جناب اپنے بچے کو مار دو، ایسے واقعات دیکھے یہ گئے؟ شیطان کی طرف سے، ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے. اللہ اکبر. لاہور پڑھنا. دیکھو آپ اپنا خواب دیکھو اور اس کو شریعت کے ترازو میں تولو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو جواب مل جائے گا آپ کا کہ یہ شیطان کی طرف سے یا تمہارے مرشد کی طرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کال لے لوں؟ اچھا بعض اوقات شیطان بھی آپ کو گمراہ کرتا ہے جی آپ کے مرشد کی صورت میں. جی آپ سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہو، ہاں جی، تمہارے خواب میں مرشد ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں پڑھو یہ پڑھو، تو تم اپنے استاد اپنے مرشد سے یہ خواب بیان کرو، کسی اور کو نہ کرو. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سورہ مزمل کی کامیابی کے قریب ہو، اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ یار اسی کامیابی سے اس کو روکو. اب یہ میرے کہنے سے تو نہیں رکے گا، ہو سکتا ہے اپنے مرشد کے چہرے پہ رک جائے. صحیح صحیح. اب حکم تمہارے مرشد کا ہے سورہ مزمل پڑھو، جی تو تم سورہ مزمل شریف پڑھو گے نا. جی اب تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو، شیطان تمہیں کامیاب ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ روکے گا. وہ روکے گا، وہ کسی بھی سین میں روک سکتا ہے. صحیح صحیح. اس کے لیے مرشد کامل سے جا کر پوچھ رابطہ لیں. کرنا چاہیے. اب جیسے مثال پہ ڈاکٹر صاحب کو کسی نے ڈاکٹر صاحب نے عمل بتایا جی ہاں، کہ بھائی تم یہ عمل کرنا، صحیح ہے. اب وہ کہتے ہیں میرے مرشد آگے منع کر رہا ہے خواب میں کہ یہ عمل نہیں کرنا، اب کیا کریں گے؟ اب میں کیا کروں؟ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے. صحیح. اگر ڈاکٹر صاحب نے سورہ قریش بتائیے جی تو کوئی بزرگ سورہ قریش پڑھنے سے منع کرے گا؟ نہیں. بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، کال لے لوں؟ جی جی پلیز.